السلام علیکم دوستو، زندگی کے انمول دن جب آزمائش گر جاتے ہیں تو انسان کے لیے کائنات چھوٹی معلوم ہونے لگتی ہے، دل غمگین اور مایوس ہو جاتا ہے، اور آزمائش کے حل کرنے کے چکر میں کبھی کبھی انسان اپنے نصیب کو دوش دینے لگتے ہیں اور پریشانی سے نکلنے کے لیے کئی غلط راہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے نصیب کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں، کبھی وہ ہاتھوں کی لکیروں میں الجھتے ہیں تو کبھی بری عادتوں کے چکر میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، یا پھر کسی عاملوں کے چکر میں گر جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ جان نہیں پاتے کہ اس کی قسمت کا ستارہ کب چمکے گا، اس کا نصیب کب زندگی کو نیا موڑ دے گا۔ وہ ہر لمحہ ان نشانیوں اور اشاروں کی تلاش میں رہتے ہیں، کب اللہ ان کا نصیب بدلنے والا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے کسی خاص نشانیوں کو تلاش کر رہے ہو جو آپ کی زندگی کو بدل دے، تو جان رکھو کہ جس عالیشان رب کریم نے آسمان کو ستاروں اور چاندوں سے چمکایا ہے، وہ تمہارے نصیب کو بھی چمکا کر تمہاری تقدیر بدلنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ میرا رب قرآن میں مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ خشک سالی اور بنجر پن سے مرجھائی ہوئی کھیتی کی زمین پر جب اللہ کا ایک محسوس عرصے کے بعد ابر کرم یعنی جب بارش ہوتی ہے تو وہ کھیتی تمام تر تازگی اور توانائی سے پھر سے لہلہا اٹھتی ہے اور پھر سے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ بظاہر ان کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ کھیتی کتنے سخت اور تلخ آزمائش کا سامنا کر کے ہری بھری ہوئی ہے اور یہ آج خوشنما بن کر تازگی پھیلا رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی تجربات ہم انسانوں کے بھی ہوتے ہیں، کبھی حالات اور آزمائش میں ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے دل کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کہیں سے کوئی ذریعہ کوئی سبب بنتا نظر نہیں آتا، کہیں سے آزمائش ختم ہونے کی کوئی وجہ یا راستہ بنتا نظر نہیں آتا اور ہم اپنے نصیب ہی کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو جان رکھو تقدیر کی بھلائی اور برائی سراسر اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو انسان کے بہترین حالات کو بدترین حالات سے بدل دیتا ہے اور چاہے تو برے سے برے حالات کو پل بھر میں خوشگوار حالات سے بدل دیتا ہے۔ وہ کتنی ہی بڑی آزمائشوں کو ایک چٹکیوں میں حل کر دیتا ہے، بس اس کے ایک کن کی بات ہے، یا پھر بغیر کسی سبب کے بہترین حالات پر پہنچا دیتا ہے۔ میرا رب کا قرآن کہتا ہے، جان لو اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھی بھلائی کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل اور اس کے ارادے کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیتا ہے۔ جان رکھو اگر آزمائش میں تمہیں یوں لگتا ہے میں ہی کیوں، آزمائش میرے ساتھ کیوں آتی ہے، کبھی تم اپنی قسمت پر شکوہ کرنے لگتے ہو، تو تم یاد رکھو یہ آزمائشی تو تھی جو بندے کو نوازنے کے لیے آتی تھی، یہ آزمائشی تو تھی جو بندے کو دعا والا بنانے کے لیے آتی تھی، یہ آزمائشی تو تھی جو بندے کو صبر کے سبق سکھانے کے لیے آتی تھی، یہ آزمائشی تو تھی جو بندے کو اپنے رب سے تعلق مضبوط کروانے کے لیے آتی تھی، یہ آزمائشی تو تھی جو بندے کے لیے غیب سے مدد کے ذریعے بنواتی تھی، یہ آزمائشی تو تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا دیا تھا، یہ آزمائشی تو تھی جس نے زمزم کے چشمے کو جاری فرما دیا تھا، یہ آزمائشی تو تھی جس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے ملوا دیا تھا، یہ آزمائشی تو تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکلوا دیا تھا۔ جان رکھو جب قدرت تمہیں کسی چیز سے محروم رکھتی ہے یا تمہیں دے کر واپس لیتی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ تم ہر نعمت سے محروم کر دیے گئے ہو یا تمہیں دوسرا کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے۔ تو تم جان رکھو تم نہیں جانتے اس مہربان رب نے تمہاری قسمت میں اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں لکھ کر رکھی ہوتی ہے، جس کے اشارے تو اللہ خود تمہیں دے دیتا ہے۔ وہ دراصل تمہارے حوصلوں تمہاری ہمت کو بڑھانے والا ہوتا ہے اور تم اس کو پہچان نہیں پاتے۔
پاتے، یہ تکلیف یا کسی آزمائش پر تم کمزور پڑنے لگ جاتے ہو، یاد رکھو اللہ کوشش کرنے والوں کو کبھی ناکام نہیں کرتا۔ کوشش کرنے والے اکثر اپنی منزل پر پہنچ ہی جاتے ہیں، چاہے راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہو۔ جو منزلیں مشکل ہوا کرتی ہے انجام کے اعتبار سے کامیابی کی راہ حاصل کرتی ہی ہے، ان کے لیے آسمان کی بلندیوں سے نصیبوں والے بڑے بڑے دروازے کھلتے ہیں۔ جان رکھو جو لوگوں کے برا کہنے سے مایوس نہیں ہوتے، اپنے رب سے پر امید ہو کر ان کو منانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، وہ لوگ اپنی نا امیدی کو نئی روشنی دے کر جینے والے لوگ اپنی قسمت کو چمکا لیتے ہیں۔ جان رکھو آسمان کا خالق اور کائنات کا مدبر وہ اللہ ہی ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جس طرح چاہے جس سبب سے چاہے نصیب کے تلخ حالات کو شیرینی اور خوشگوار حالات سے بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اور نصیب تو صرف اللہ کے ایک اشارے سے بدل جاتے ہیں، اس کے ایک حکم سے بدل جاتے ہیں، اس کے ایک کن سے بدل جاتے ہیں۔ وہ میرے رب کی شان ہے جس کے حکم سے آسمان بھی چرچراتے ہیں، اور اس کی قدرت کی شان تو بڑی ہی نرالی ہے، اور ان کے چاہنے سے ہر الجھی ہوئی پہلیاں سلجھ جایا کرتی ہے، کیونکہ پہلیاں بنانے والا بھی اللہ ہے اور پہلیاں سلجھانے والا بھی اللہ ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو اگر تمہاری مدد اللہ کرتے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے، اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ بے شک ایمان والوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جان رکھو اگر آج تمہیں ایسا لگتا ہے کہ قسمت کا لکھا ہوا کبھی نہیں بدل سکتا، تو یاد رکھو جو لوگ دعائیں لیتے ہیں نا، جو لوگ دعائیں کرتے ہیں نا، جو لوگ دعائیں دیتے ہیں نا، تمہارا رب اللہ اس کو وہ نعمتیں اور وہ رحمتیں بھی عطا کرتا ہے جو اس کے نصیب میں نہیں لکھی ہوتی۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا تقدیر اور نصیب کیا چیز ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا تمہاری تقدیر تمہارا نصیب دعاؤں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور جان رکھو جو لوگ خاص طور پر دعاؤں میں حصے دار بنتے ہیں، اگر تم بہت پریشان ہونا تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کوئی شخص کو تلاش کرو جو تمہیں دعائیں دے دے، یا ایسا ان کی مدد کر کے ان لوگوں کو خوش کر دو کہ دعائیں خود بخود ان کے دل سے تمہارے لیے نکل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان بھائی کی دعا دوسرے مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے کی گئی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ جان لو یا اس کی زندگی کے اندر کچھ ایسا کر جاؤ کہ بس وہ تمہیں دیکھے اور تمہیں دعائیں دے دے، تم ان کی مدد کر دو وہ تم کو دعائیں دے دے۔ یہ وہ لاکھوں نسخوں کا سردار ہے جو تمہارے حالات، تمہاری آزمائش اور پریشانیوں کو خوشیوں کے اندر بدلنے والا ہے۔ یقین نہ ہو تو کر کے دیکھ لو۔ جانتے ہو آزمائش ختم کر دینے والا ایک خاص سرا اللہ کی نشانی یہ بھی ہے کہ تمہارا رب تمہارے دل کو غلاظتوں سے، گندگیوں سے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، تمہارا دل ایسا صاف کر دیتا ہے کہ ہر ایک کی محبت تمہارے دل کے اندر بسی ہوتی ہے، نفرت تمہارے دل سے صاف ہو جاتی ہے، بغض کینہ تمہارے دل سے صاف ہو جاتا ہے۔ جان لو اگر تمہارا دل آئینے کی طرح صاف ہے نا تو تمہارا نصیب کبھی دھندلا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہارا باطن ہی تمہارے ظاہر کو سنوارتا ہے۔ اور یاد رکھو جب اللہ تمہاری آزمائش ختم کر کے تمہیں چمکانے والا ہوتا ہے نا تو وہ تمہاری نظریں اس مہربان رب کی اس طرف موڑ دیتا ہے کہ تمہارے دل کو پوری یقین بنا دیتا ہے، وہ تمہیں مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی امید کی راہ دکھا دیتا ہے، پھر وہ تمہارے نصیب کی الجھی ہوئی پہلی کو ایسا حل کرتا ہے کہ دنیا بھی تم پر رشک کرنے لگتی ہے۔ جان رکھو تمہاری آزمائش ختم ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی غلطیوں کو اپڈیٹ کر کے، اپنے رب پر یقین اور بھروسہ کر کے، اپنی کوشش کے ساتھ اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہو نا تو اللہ تمہاری آزمائش کو ختم کر کے تمہارے نصیب کے ستاروں کو آسمان پر روشن کرتا ہے۔ جانتے ہو تمہارا رب تو خود چاہتا ہے کہ تم اونچی اڑان اڑ کر بلند مقام حاصل کر لو، جبکہ پرندے اونچی اڑان اڑتے ہیں، فضا میں رنگ بھرتے ہیں، اس کی اڑان میں اگر کوشش مقصد ہوتی تو وہ کامیابی مقدر ہوتی ہے۔ جان رکھو اگر تمہاری آزمائش تمہارے غموں کے دریاؤں میں ہمت کے پھول بناؤ گے نا تو تم بہت جلدی اپنا نصیب بدلتا ہوا دیکھو گے۔ اور جان رکھو تمہاری حیات اور تمہاری سلامتی اللہ کے فضل پر ہی موقوف ہے۔ اگر اب بھی تمہارے دل کو قرار نہ مل رہا
ہو، ابھی بھی تم مایوس ہو، تو بس آپ عجائبات قدرت کے کرشموں کے اوپر ذرا غور کرو کہ کس طرح ہر چیز کی ایک حد قائم کی گئی ہے، جس کے حدود سے وہ چیزیں نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ وہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، چاہے چاند ہو، سورج ہو، رات اور دن ہو، چاہے موسم ہو، دریائے زمین ہو، چاہے چرند اور پرند اور درند ہو، ہر ایک کا اپنا دائرہ ہے، کوئی اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جان رکھو، صبر اور دعائیں کرنے والے لوگ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، ان کی رحمت آزمائش خوشیوں کے اندر بدل جاتی ہے، کیونکہ اپنے نصیبوں پر مایوس صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے اوپر یقین نہیں رکھتے، محروم وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ مطمئن ہو جائیے، تمہارا صبر کرنا، تمہارا دعائیں مانگنا، تمہارے اپنے رب پر یقین کرنا تمہاری بگڑی ہوئی زندگی کے ہر حالات کو ایک دن یقیناً خوشیوں سے بھر دے گی، اور تم اپنی آنکھوں سے اس حالات کو بدلتا ہوا دیکھو گے۔ تمہارے رب کا ایک خوبصورت نام ہے، المصور ہے، یعنی بنانے والا، اور بغیر نمونے کے بنانے والا تمہارا رب ہی تو ہے جو ہر بے رنگ چیز میں خوبصورت رنگ بھرنا جانتا ہے، اور اس کے رنگوں سے بہتر بھلا اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ تم یقین رکھو، اللہ ان قریب تمہاری آزمائش کو ختم کر کے تمہیں بہترین زندگی سے نواز دے گا، تمہارے دلوں کو خوشی سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ دوستو، اس ویڈیو سے آپ کے دل کو تھوڑا سا سکون ملا اور ذریعہ بنا ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ ہم آپ سے خاص گزارش کرتی ہیں کم سے کم ایک کامنٹ تو کر دیا کرے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔